السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پنجاب بھر میں جرائم پیشہ افراد جو کہ اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں ان کے متعلق۔ اس سے پہلے ہم نے نظام انصاف پہ آپ سے بات کی تھی، جس میں ہم نے کچھ تفصیلات جو ہم نے اکٹھی کی آپ کو اس سے آگاہ کیا۔ آج بھی ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اس کا تعلق بھی انصاف کے نظام کے ساتھ ہی ہے، لیکن یہ ایک دوسرا شعبہ ہے جہاں سے ایک جرم کرنے والے کی دنیا کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سن کر آپ کو تشویش بھی ہوگی، حیرانگی بھی ہوگی کہ اس وقت پنجاب بھر میں جو ہے وہ تقریباً اشتہاریوں کی تعداد اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس سے امن و امان کا ایک مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی والے سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ پہلے بھی ہم آپ کو مختلف اوقات میں کچھ ایسی خبریں بتاتے رہے ہیں جو کہ بعد میں جن کی حکومت کی طرف سے بھی تصدیق ہوئی۔ اب ایک اخباری رپورٹ کے مطابق اس وقت پنجاب بھر میں 1,88,000 افراد جو ہیں وہ اشتہاری ہیں، جو کھلے عام پھر رہے ہیں، اور یہ 1 2 یا 3 مقدمات میں اگر اشتہاری ہیں تو انہوں نے آگے کتنے جرم کیے، اس بات کا اندازہ جب یہ پکڑے جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ یہ ان پہ مزید کتنے مقدمات درج ہو چکے۔ دیکھنے میں آیا کہ پولیس روز مختلف تھانوں سے، پنجاب کے مختلف تھانوں سے خبر آتی ہے کہ جی گینگ، جرائم پیشہ گینگ پکڑے گئے۔ اس کے مختلف نام الٹے سیدھے رکھ دیے جاتے ہیں، اور وہ 4 5 6 لوگوں کا گینگ بنا کے، یا اس سے زیادہ جب کوئی اہم دن ہوتا ہے، جیسے کہ اب محرم کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو پولیس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے اور دوسرے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ آپ کے سامنے کئی اس طرح کے گینگ آئیں گے کہ جی یہ جرائم پیشہ گینگ ہیں، یہ دہشت گرد پکڑے گئے، یہ مشکوک افراد پکڑے گئے، یہ شر پسند پکڑے گئے۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے کہ ان میں اصل کیا ہے اور اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 1,88,000 صرف ایک صوبے میں جرائم پیشہ افراد آزاد ہیں، وہ آزاد پھر رہے ہیں اور وہ مزید جرائم کر رہے ہیں، کیونکہ یقینی طور پہ جب وہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، وہ باہر رہیں گے تو اپنا روزمرہ کا خرچہ چلانے کے لیے وہ جرم کی دنیا میں ہی رہیں گے۔ اس میں کچھ جو لوگ ہیں وہ اے کیٹیگری میں آتے ہیں، کچھ اس میں بی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس طرح ان کی جو تقسیم جو ہے وہ کی گئی ہے۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے جرم کیا، ان پہ پرچہ درج ہوا، پھر وہ پکڑے ہی نہیں گئے، پولیس نے ان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ایک وہ ہیں جو پکڑے گئے، انہوں نے اپنی ضمانت کروائی، عبوری ضمانت کروائی، یا ضمانت کنفرم بھی ہو گئی، لیکن جب کیس لگا تو پھر وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے،
اور پھر وہ عدالتی اشتہاری اسے کہتے ہیں وہ قرار دیے گئے اور وہ پھر واپس عدالتوں میں آئے نہیں۔ ان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں۔ اس کے لیے ایک پھر لمبا پروسیجر ہے، آپ انٹرپول سے رابطہ کرتے ہیں اور ان سے گفت و شنید چلتی ہے، وہاں ثابت کرتے ہیں کہ یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، پھر وہاں سے وہ واپسی ان کی ہوتی ہے۔ وہ بھی تبھی ممکن ہے کہ اگر وہ اپنے اصل کاغذات پہ گئے ہوئیں۔ اگر کسی نے فیک شناختی کارڈ، پاسپورٹ یا دوسرے نام سے اپنا اندراج کروا کے چلا گیا تو اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک صوبے میں اگر اتنے اشتہاری ہیں تو وہاں امن و امان کس طرح قائم ہو سکتا ہے؟ جی بالکل یہ ناممکن ہے کہ 1,88,000 اشتہاری جو ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں، اور جو اس کے علاوہ دوسرے جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی تعداد بھی آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی ہوگی۔ اس میں پولیس کے لوگ جو ہیں وہ بھی ملوث ہیں، جو ان کو اپنی پشت بنائی دیتے ہیں۔ اس میں دوسرے بااثر لوگ بھی ہیں، اس میں سیاستدان بھی ہیں، اس میں جاگیردار بھی ہیں، اس میں سرمایہ دار بھی ہیں، جو اپنے ذاتی کاموں کے لیے ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ان کو پوری سہولت کاری دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ پکڑے نہیں جاتے۔ تو اس کے لیے پھر میں یقینی طور پہ یہ بات حکومت کو ہی کہنی پڑے گی، اور کوئی راستہ نہیں کہ ان لوگوں کو قانون کی گرفت میں لایا جائے۔ لیکن یہ عوام کی آگاہی کے لیے بتا رہا ہوں کہ ان اشتہاریوں کے آزاد رہتے ہوئے اگر کوئی کہے کہ ہم نے امن و امان قائم کر دیا، ہم نے بالکل جرائم سے پاک کر دیا معاشرے کو، تو وہ ناممکن ہے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو پکڑا جائے، ان کو قانون کی گرفت میں لایا جائے اور ایسے قوانین بنائے جائیں جو ان کو فوری طور پہ جو ہے وہ سزا کے عمل سے گزارا جائے، جس کا جو جرم ہے اس کو اس کے مطابق سزا دی جائے۔ حکومت کو چاہیے کہ جہاں وہ دوسرے قانونی بل منظور کر رہی ہے، وہ ان جرائم پیشہ افراد کے خلاف بھی کوئی ایسا بل لائے جس سے ان کا خاتمہ ہو سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔